اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون صدق اللہ۔ معزز سامعین، اس آیت طیبہ کی تفسیر سمجھنے کے لیے پہلے مسئلہ اور اس آیت کا خلاصہ سمجھ لیں کہ یہ آیت یہ مسئلہ بیان کرنے کے لیے اتاری گئی ہے کہ کافروں کو صدقہ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے، کیونکہ پیچھے صدقات کے احکام اللہ کے راستے میں صدقہ کرو، اخلاص کے ساتھ، ریاکاری سے بچو، اچھی چیز صدقہ کرو، صدقہ کہاں کرنا چاہیے، یہ سارے صدقات کے مسائل بیان ہو رہے ہیں۔ تو اسی دوران ایک مسئلہ عام انسان بھی پوچھتے ہیں کہ کافر کو صدقہ دینے کا کیا ہوگا، کیا اس کو صدقہ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے۔ بہت سارے مسلمان کافروں کو صدقہ دینے سے دو وجہ سے رک جاتے تھے۔ ایک تو اس وجہ سے صدقہ نہیں دیتے تھے کہ کافر ہیں، کافر کی ہم کیوں مدد کریں۔ اسلام تو جانوروں کو بھی کچھ نہ کچھ کھلانے کی تلقین کرتا ہے، کافر تو پھر انسان ہے۔ کسی کی ظاہری مدد کرنا وہ ایک الگ بات ہے، کسی سے محبت رکھنا وہ الگ بات ہے۔ محبت کے احکامات کی نفی کی گئی ہے کہ کافروں سے دلی محبت نہیں رکھنی، ویسے ہمدردی، غم خواری وہ تو جانوروں کے ساتھ بھی ہمیں تلقین کی گئی کہ وہ بھوکا مر رہا ہو تو اس کو بھی جو ہے نا کچھ کھلانا۔ دوسرا، کافروں کے اوپر صدقہ کرنے سے کچھ مسلمان اس وجہ سے بھی رک جاتے تھے کہ یہ محتاج ہوں گے نا تو پریشان ہوں گے تو پھر اسلام قبول کر لیں گے، تو اس وجہ سے ان کو نہیں دینا تاکہ ان کی حالت کو اچھی نہ ہو جائے، تھوڑے پریشان رہیں، محتاج رہیں۔ جس طرح باپ سرزنش کرتے ہیں نا کہ 4 دن بعد تک یہ کھائے گا نا پھر بندے کا پتر بنے گا، پھر آ جائے گا، تو اسی طریقے سے بہت سارے مسلمان کافروں کو نہیں دیتے تھے کہ ذرا پریشان ہوں گے تو پھر اللہ کے در پر آئیں گے تو ہو سکتا ہے اسلام قبول کر لیں۔ تو دو وجوہات تھی کافروں کو صدقہ نہ دینے کے، مسلمان رک جاتے تھے کہ ایک تو یہ کافر ہیں تو دلی طور پر کچھ نفرت ہوتی، اور دوسرا اس وجہ سے کہ یہ محتاج رہیں گے قسم پرسی کی زندگی میں، تو ہو سکتا ہے ان کو اللہ کی ذات کا خیال آ جائے تو ہو سکتا ہے ہدایت پر آ جائے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تمہارے ذمے ان کی ہدایت نہیں ہے، تمہارے ذمے ان کی حاجت براری ہے۔ ایک بھوکے پیاسے کو دیکھ کر تمہارے ذمے جو کام ہے نا تم نے وہ کرنا ہے۔ ہدایت دینا میرا کام، میں جس کو چاہوں دوں، جس کو چاہوں نہ دوں۔ تمہارے ذمے کیا ہے؟ تبلیغ کرنا اسلام کی۔ اس کے بعد اگر کسی کو ضرورت مند سمجھو، ہدایت تمہارے ذمے نہیں ہے، بس دلوں کا پھیرنا تو میرے قبضے کے اندر ہے۔ باقی اگر کسی کو تم ظاہراً محتاج دیکھ رہے ہو اور قسم پرسی کی حالت میں دیکھ رہے ہو تو تمہارے ذمے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے، اس کی حاجت براری کرنا ہے۔ باقی ہدایت نہ تمہارے ذمے ہے، وہ میرے اختیار کے اندر ہے، اور مذہب کی تبلیغ تمہارے ذمے وہ کرتے رہو۔ تو یہ مسئلہ اس میں واضح کیا گیا ہے کہ کافروں کو صدقہ دینا جائز ہے، بلکہ اگر وہ ضرورت مند ہوں تو ان کی ضرورت کو مد نظر رکھا جائے۔ اس وجہ سے فرمایا لیس علیک ھداھم، آپ کے ذمے نہیں ہے ان کی ہدایت، یعنی کافروں کی ہدایت آپ کے ذمے نہیں ہے۔ آپ کے ذمے کیا کام ہے؟ ہمارے ذمے کام ہے ان تک اسلام کی دعوت، تبلیغ اچھے طریقے سے پہنچانا۔ دوسرا ہمارے ذمے آگے جو اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ محتاج ہے تو ان کی حاجت براری کی جائے، اچھے اخلاق سے پیش آیا جائے، غم خواری کی جائے، تو ہو سکتا ہے تمہارے اچھے اخلاق سے وہ ہدایت پر آئیں گے، نہ یہ کہ بھوکے مر دے تو مرن دو انہوں کہ ہے یہ اس لائق بھی، وہ کس لائق ہیں وہ اللہ رب العزت بہتر جانتے ہیں۔ تو ہمارے لیس علیک ھداھم، نہیں ہے آپ کے ذمے ان کی ہدایت، ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہے۔
ہدایت یعنی منزل مقصود تک پہنچا دینا، دلوں کو پھیر دینا، یہ اللہ رب العزت کی ذمہ۔ اب اللہ جس کے لیے چاہیں گے، آپ کس کے لیے چاہیں گے؟ جس کے اندر اللہ طلب دیکھیں گے، یہ جس کے اندر صلاحیت دیکھیں گے، جس کو اللہ رب العزت عزتوں سے نوازنا چاہیں گے، اس کے لیے فیصلہ فرما دیں گے۔ تکوینی طور پر ہدایت کا، دلوں کا پلٹ جانا، ہدایت کا نصیب ہو جانا، یہ اللہ رب العزت کی مشیت اور اس کی قبضہ قدرت کے اندر ہے۔ تو عام انسانوں کے ذمے ہدایت کا پیغام پہنچانا ہے، ہدایت کا دے دینا یہ انسان کے ذمے نہیں، پیغام پہنچانا اس کے ذمے۔ دوسرا بات فرمایا وما تنفقوا من خیر، جو کچھ تم خرچ کرو گے بھلائی میں سے، یعنی اپنا مال۔ خیر کا لفظ اصل میں ہر عمدہ چیز کے لیے بولا جاتا ہے، چاہے وہ عقل ہو، وہ اخلاق ہو، وہ مال ہو، سب اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ مال کے لیے بھی خیر کا لفظ قرآن کریم میں مختلف جگہ پر استعمال ہوا ہے۔ تو ہمیں جو کچھ بھی تم بھلائی میں سے، خیر میں سے، مال میں سے خرچ کرو گے فَلِأَنفُسِكُمْ، اپنے لیے۔ آج آپ خیر بانٹ رہے ہیں نا، تو اس کا فائدہ انسان کو ہی ہوگا۔ کسی کو عقل و دانائی کی تعلیم دے رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف اسی کو فائدہ ہوگا، معاشرے میں دانش مندی پھیلے گی تو اس کو بھی فائدہ ہوگا جو دانش مندی پھیلا رہے ہیں۔ سارے جاہل اکٹھے ہو جائیں تو نقصان سب کا ہی ہوگا، اسی کا بھی ہوگا جس نے دانش مندی آگے نہیں پھیلائی۔ جو خیرات، صدقات، بھلائی، عطیات پھیلا رہا ہے تو یہ ساری خیر اپنے لیے ہی اصل، اس کا سب سے پہلا فائدہ اس کو خود کو ہوگا جو یہ کام کر رہا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، اور جو کچھ تم خرچ کرتے مگر اللہ کی رضا ہی کے لیے، اللہ کی ذات کو چاہنے کے لیے، اللہ کی ذات کو پانے کے لیے۔ کیا مطلب یہ کہ تمہارا مطمع نظر تو اللہ کی ذات ہے نا، تو اللہ رب العزت جس طرح مسلمانوں پر خرچ کرنے سے خوش ہو جاتے ہیں، راضی ہو جاتے ہیں، تو کافروں کی حاجت براری، کسی بھی انسان کی حاجت براری کرو اس سے اللہ راضی ہو جائیں گے۔ تمہیں ان سے کوئی غرض نہیں ہے، تمہیں اپنے رب سے غرض ہونا چاہیے۔ تمہارا مقصود اور مطلوب تمہارا رب ہے، تم اللہ رب العزت جو جس قدر زیادہ محتاج ہے اور جس قدر زیادہ پسماندہ حالت کے اندر ہے، اسی قدر اس کی اعانت کرنے سے اللہ رب العزت راضی ہو جائیں گے، اس کی مخلوق کی اعانت کریں۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے بھلائی میں سے، يُوَفَّى إِلَيْكُمْ، وہ تمہیں پورا اس کا اجر دے دیا جائے، دنیا میں بھی آخرت میں۔ تمہیں تو اجر چاہیے نا، اللہ رب العزت دیں گے تمہیں۔ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تمہارے اوپر ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، ذرا بھی ناانصافی نہیں ہوگی، تمہارا حق مار لیا جائے، نقصان ہو جائے ایسے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جتنا خرچ کرنے سے، مسلمان پر خرچ کرنے سے اللہ اجر دیں گے، کافر پر بھی خرچ کرنے سے اجر دیں گے، کوئی کمی نہیں کی جائے۔ لیکن ایک مسئلہ یاد رکھیں، یہ عام نفلی صدقات کے بارے میں، قربانی کا گوشت نہیں دیے جا سکتے کافروں، عام نفلی صدقہ خیرات دی جا سکتے، خصوصاً آپ کے اڑوس پڑوس میں جو کافر ہوں، جتنا زیادہ قریب ہے آپ کے اس کو عام صدقہ، لیکن زکوٰۃ نہیں ان کو دی جا سکتی۔ زکوٰۃ کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں لفظ صدقات آیا بھی عام نفلی کے پس، کیونکہ سارا جو رکوع چل رہا ہے وہ چل ہی صدقے کی مسائل بیان ہو رہے ہیں کہ جو خرچ کرو، اس میں زکوٰۃ کے مسائل نہیں بیان ہو رہے۔ اور زکوٰۃ کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی ہے کہ تؤخذ من اغنیائکم، تمہارے مالداروں سے لی جائے گی، وترد الی فقرائکم، اور تمہارے فقراء ہی کی طرف لوٹا دی جائے گی، یعنی مسلمانوں سے ہی وصول کی جائے گی اور مسلمانوں ہی میں ہی لوٹا دی جائے گی۔ ہاں جی، عشر بھی اسی طرح، عشر کے بھی وہی مصارف ہیں جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں۔ زکوٰۃ اور عشر مصرف کے اعتبار سے، یعنی خرچ کرنے کے اعتبار سے دونوں ایک ہی جگہ خرچ ہوں۔ تو عام نفلی صدقات۔ اچھا، اس میں ایک بات کافروں سے کے متعلق یہ یاد رکھیں، موالات، یعنی دوستی اور دلی محبت ان کے ساتھ بالکل ناجائز ہے۔ معاملات جائز ہیں، یعنی خرید و فروخت۔ تیسری چیز ہوتی ہے مواخات، بھائی چارگی، وہ مسلمان آپس کے اندر رکھیں گے۔ اور چوتھی چیز ہے معانست، غم خاری، ہمدردی، اور وہ جس طرح کسی کے ساتھ بھی کی جا سکتی ہے، جو بھی بیمار ہے اس کی عیادت کریں، کافر بیمار ہے اس کی عیادت کریں، اور جو محتاج ہیں ان کی محتاجی کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اس میں سارے انسان جو ہے نا وہ برابر ہیں، تو اس چیز کا جو ہے وہ خیال رکھیں۔ اور اللہ رب العزت نے مسئلہ سمجھایا ہے
کہ تم یہ سوچ کر صدقہ روکو کہ ہم نہیں دیں گے تو محتاج ہوں گے تو شاید ہدایت قبول کر لیں، فرمایا یہ تمہارے ذمہ نہیں، اتنی دور کی نہ سوچو، ہدایت کا دینا اللہ رب العزت کے ذمہ ہے، وہ جس کو چاہیں گے دیں گے، تم اچھے اخلاق سے پیش آؤ، ان کی حاجت براری کرو۔ اسی طریقے سے فرمایا تمہارا مقصود و مطلوب تمہارا رب ہے اور اللہ کی رضا ہے، تو تم اس کے لیے کر رہے ہو، اس میں سے سامنے کوئی بھی ہے، جب اس کو پسماندہ حالت میں دیکھو تو اس کی حاجت پوری کر دو، اللہ رب العزت تمہیں سے راضی ہو جائیں گے اور تمہیں تمہارا پورا اجر ملے گا، اس کے اندر کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں ان اسرار و رموز کو سمجھنے اور اس کو اپنانے اور اپنے اخلاق کو بہتر کرنے، عمدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔